السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، لگ بھگ 2 ہفتے سے اتوار کے اس کلاس میں، جو خاص کلاس ہے اسلامی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، اس میں دعاؤں کے قبول ہونے کا ٹائم اور جگہیں اور اوقات بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اب تک بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، انہی میں سے یہ بھی بتلایا گیا کہ دعائیں کب اور کیسے کیا قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سبق کا میں ریوائز کرا رہا ہوں، مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 والد کی بد دعا اپنے بیٹے پر قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 عدل پسند اور انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا نمبر 6 پر کہ جو اللہ تعالی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور اللہ تعالی کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 اللہ تعالی ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے، حج پر جانے والے کی، حاجی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حاجی سے مراد جو حج کر کے آئے ہیں وہ نہیں، جو حج کے سفر پر نکل چکے ہیں۔ نمبر 9 عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو عمرے پہ گیا ہے، عمرے کے لیے رخت سفر اور سفر کی ابتدا کی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مال حلال سے اخلاص نیت کے ساتھ بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 10 کسی مومن مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت دعا کرتی ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اگر ہم دعا کریں، وہ وہاں موجود نہیں ہے، تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 11 نیک لڑکے کی دعا اپنے والدین کے لیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اولاد میں بچے اور بچیاں سب آ جاتے ہیں، چنانچہ نیک بچی یا نیک لڑکا جو اپنے والدین کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 12 بتلایا گیا تھا کہ اگر رات کے کسی حصے میں کسی کی نیند اچاٹ ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، بیدار ہو جائے، جاگ جائے، اور چند دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کیا بتلایا گیا تھا؟ بتلایا گیا تھا کہ آدمی کی نیند اچاٹ ہو، رات میں اٹھے اور وہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پاکی کی حالت میں رات بتایا، یعنی جب ابتدا کیا سونے کی تو چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی سے پاک تھا، تو اس وقت نیند اچاٹ ہوئی اور دعا کیا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. نمبر 13، پریشان حال آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. اللہ تعالی نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کے اندر 62 کے اندر فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو پریشان حال آدمی کی دعاؤں کو قبول کرے جب وہ دعا کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی کی حالت میں ہے، جس کو مضطر کہا جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں وہ بہت پریشان ہے، بہت حیران ہے، بہت ہی دکھت اور تکلیف میں ہے، اور اس پریشانی کے وقت جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی دعا قبول ہوگی. نمبر 14، اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. جیسے کسی نے کہا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات یا منان وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے کے ذریعے اور وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 15 بتلایا گیا ہے کہ رات کے آخری تیسرے پہر میں کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا کم سے کم جب رات میں اچانک نیند سے ہم ہوشیار ہوں تو وضو کر کے 2 ہی رکعت پڑھ کر کے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ فرض نماز کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے فرض نماز ادا کی اور فرض نماز کے بعد جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر اور اذکار ثابت ہے، وہ کہنے کے بعد اگر آپ نے دعا کی تو دعا قبول ہو جائے گی. یہاں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے فوراً بعد 2-1 سیکنڈ کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے. ہاں، آدمی بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کیا، آیت الکرسی پڑھی اور دعائیں پڑھی، اب کافی وقفہ ہو گیا فرض نماز سے سلام پھیرنے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے درمیان، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 17 بتلایا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں جب بندہ یا بندی کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ بندہ یا اللہ کی بندی سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ کس سے قریب ہوتا ہے؟ اللہ تعالی سے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھ کر کے، سنتیں پڑھ کر کے سجدوں کے اندر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین. آج کے درس میں 18 نمبر کی بات بتلانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک بہت ہی چھوٹا مختصر ٹائم رکھا ہے. اس ٹائم کے اندر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے مرد لوگ ہوں اور چاہے عورتیں ہوں. جمعہ کا دن یہ ہفتے کا عید کی دن ہے، مبارک دن ہے. اس دن کے اندر بہت سارے خصوصی کام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ تعالی نے بہت ہی چھوٹا مختصر ٹائم رکھا ہے، وقت رکھا ہے.
اس وقت میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر الى غیبوبۃ الشمس۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لغیری کہا۔ اللہ کے رسول فرماتے، تم لوگ ڈھونڈو، تم لوگ کھوج لگاؤ، تم لوگ تلاش کرو اس وقت کا، جمعہ کے دن اس وقت کا جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ عصر کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالی نے جمعہ کے دن اگر کوئی عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے وقت تک دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ بہت ہی چھوٹا ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ نہیں کہ عصر سے مغرب کے تک لگاتار جو یہ لمبا ٹائم ہے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، نہیں، ان بیچ میں یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کے اندر کوئی بہت ہی چھوٹا ٹائم، مختصر ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ٹائم میں دعا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا قبول ہوگی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں جو بھی مسلمان بندہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے بارے میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ بہت چھوٹا ٹائم ہے، بہت مختصر ٹائم ہے، لیکن یہ ٹائم عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں ہے۔ کون سا ٹائم ہے فکس نہیں، اس بیچ میں کوئی مختصر ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو تو جمعہ کے دن بھی، ویسے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ممبر پر خطیب 2 خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت بھی کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے اندر 2 خطبہ ہوتا ہے، پہلا خطبہ دے کر کے واضح نصیحت کر کے خطیب بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پھر دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے، تو پہلے خطبے کے بعد جو خطیب بیٹھتا ہے اس مدت میں کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جمعہ کے دن کون سا ٹائم ہے؟ عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں کوئی ٹائم ہے، اگر اس ٹائم میں بندے کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، دعا کیا تو اس کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہنیں نے کہ ہمیں اچھا داماد ملے، ہمیں اچھی بہو ملے، ہمارے بچے عالم بعمل بنیں، ہمارے شوہروں کے کمائی میں اللہ برکت دے، انہیں نیک بنائے، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک بیچ میں مسلسل دعا کرے۔ کوئی ٹائم اللہ نے مختصر ٹائم، چھوٹا ٹائم رکھا ہے کہ اس ٹائم کے اندر کی گئی دعا رب کائنات اپنی رحمت سے دعا کرنے والے کی قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا ٹائم 19 نمبر میں بتلا رہا ہوں، اذان کے وقت کی دعا، اذان کے وقت کی دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اذان سنی، اس کا جواب دیا، اذان کے بعد کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، جانتے ہیں نا آپ لوگ، درود شریف پڑھے اور کیا پڑھے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ سب پڑھنے کے بعد بندہ جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ٹائم اور ہے جو آج کے درس کے حساب سے 20 نمبر ہے. دشمن سے مٹبھیڑ کے وقت. ویسے کبھی بھی دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، جنگ اور لڑائی چھڑ جائے، اس کی خواہش اور تمنا نہیں کرنا چاہیے. دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، جنگ چھڑ جائے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ہو جائے اچانک تو اس وقت ثابت قدم رہنا چاہیے، منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے. دشمن کے وقت حالت جنگ میں، جنگ کی حالت میں کافروں کی اور مسلمانوں کی اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے یا اسلامی تقاضے کے حساب سے کافروں کی مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، ایک دم گتھم گتھا مل چکے ہیں، مٹبھیڑ ہو چکی، لڑائی شروع ہو گئی. اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، کیونکہ وہ نیک عمل ہوتا ہے. اس وقت نا آدمی جہاد کے اندر کافر سے مقابلہ کرا، وہ نیک عمل ہے. پریشانی کا بھی وقت ہے نا، تکلیف کا بھی وقت ہے، اور اس وقت باران رحمت جوش میں ہوتی ہے، رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتا. چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ثنتان لا تردانی او قلما تردانی". دو آدمی ایسے ہیں جن کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی، یا بہت کم ہی رد کی جاتی ہے. وہ کون دو ہے؟ الدعاء عند النداء، نماز کے وقت، اذان کے وقت کی دعا. اذان کے اندر اللہ تعالی نے کیا خیر رکھا ہے، کیا بھلائی رکھی ہے، اگر ہم اس کی حقیقت اور سچائی کو جان لیں اور اس پر ہمارا ایمان ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو بہت سارے خیر و بھلائی سے مالا مال کر لیں گے. اذان کے وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو میں نے جیسا کہ بتلایا الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضكم بعضا، اور جنگ کے وقت جبکہ تم میں سے کچھ لوگ کافروں سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. یہ علامہ البانی کے حکم کے مطابق صحیح لغیری روایت ہے. تو اذان کے وقت دعا قبول ہوتی. آج ہم لوگ اذان کے وقت کی پرواہ نہیں کرتے نا، اذان ہو رہی ہے، سب کی یہ حالت ہے، بہت کم ہی لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. مسجد کے اللہ کا یہ احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، ماننا چاہیے اس مہربانی کو اللہ کی، اور اللہ کی اس مہربانی پر ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم مسجد سے قریب ہیں. ہے بات سچ کی نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے مسجدوں کے اندر مائکرو فون مائک کا انتظام کیا ہے، وقت پر اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، سوائے ہو سکتا فجر کی نہ پڑے، باقی وقتوں میں تو ہم لوگ اکثر و بیشتر جاگتے رہتے ہیں. ہمیں اذان کا جواب غور سے سن کر دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینے سے کیا ثواب ملے گا؟ جو مؤذن کو اذان دینے کا ثواب ملے گا وہی ثواب اذان کا جواب دینے والے مرد اور دینے والی عورت کو بھی ملے گا. اور اذان کا مختصر ثواب کیا ہے سنیے. اذان دینے والے کی گردن قیامت کے دن سب سے لمبی ہوگی، یہ اذان کا ثواب ہے. اذان دینے والے کی اذان کو سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ان کی نمازوں کا تو ثواب ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مؤذن کو بھی
ان کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں اللہ تعالی کے ہاں اس اذان دینے والے کے لیے گواہی دیں گی۔ پتہ چلا کہ اذان کا جواب دینے والے کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اذان کا جواب دینے کے بعد جو بھی دعا کریں گی یا کریں گے اللہ کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اور اس حدیث پاک سے معلوم ہو گئی کہ مسلمان مردوں کو چاہیے بلکہ ان کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ اگر وہ جسمانی طور پر اس طرح تندرست ہیں کہ وہ مسجد آ سکتے ہیں تو انہیں کہا کیا کرنا چاہیے؟ مسجد آنا چاہیے نا۔ اذان اسی لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو نماز کے ہونے کے وقت کی خبر دی جا سکے، اور اس اذان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند ہے اور شریعت اسلامیہ کے اندر اذان دلوائی جاتی ہے تاکہ لوگ جان جائیں، غافل اور لاپرواہ نہ ہوں۔ ویسے آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے موبائلوں میں گھڑی کا ٹائم بھی ہے، نمازوں کے وقت ہم جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اذان دی جا رہی، تو اذان کے وقت کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی۔ ایک اور چیز بتلاؤں، بارش برسنے کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش ہو رہی ہے، خاص طور پر موسم کی پہلی بارش ہے، تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور اپنے سر کو اس بارش کی بوندوں اور پانیوں سے اپنے سر کو کیا کرنا چاہیے؟ بھگونا چاہیے۔ اگر آنگن ہے گھر میں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ورنہ مرد لوگ تو باہر بھی نکل سکتے ہیں، ہے بات کی نہیں؟ اور بارش برستے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی یا بہت کم ہی رد کی جاتی ہیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، ایک تحت المطری بارش کے نیچے کی دعا۔ بارش آپ اوپر سے ہو رہی ہے، ہم باہر نکل کر بارش کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے اور صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے نیچے رہتے ہوئے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور ٹائم بتلا چکا ہوں، لیکن پھر یاد دہانے کے طور پہ بتا رہا ہوں، وہ 21 نمبر ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اللہ ہمیں توفیق دے دے، بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے ان وقتوں، ان جگہوں اور ان حالتوں کے اپنانے کی جن حالتوں میں اللہ تعالی دعاؤں کو خاص طور پر قبول کرتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان اذان دی جاتی ہے، دوسروں کو مسجد سے باہر والوں کو نماز کے وقت ہونے کی خبر دینے کے لیے، ہے نہیں کہ نہیں ہے؟ اقامت کہی جاتی ہے مسجد کے اندر موجود لوگوں کو نماز کے کھڑی ہونے کی خبر دینے کے لیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا سنت پڑھنے سے پہلے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے
یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان سنت پڑھنے سے پہلے ظہر کی اذان ہوئی اور ہم نے اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، پھر ہم نے دعا کیا، چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، ویسے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا قبولیت کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اٹھا لیا ہم نے رب کائنات کے دربار میں اپنے خالی ہاتھ کو، ہم نے اذان کا جواب دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذان کے بعد کی دعا پڑھی ہے۔ اب ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ہم نے دعا کرنا شروع کیا۔ شروع میں اللہ کی تعریف کی، نبی پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے اہم سے اہم چیزیں مانگی، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، پھر اللہ کی تعریف کی اور نبی پر درود بھیج کر ہم نے دعا کو ختم کیا۔ دعا قبول ہو جائے گی سنت پڑھنے سے پہلے، کیونکہ سنت پڑھنے کے بعد ہم دعا کریں گے تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان کے بعد دعا نہیں ہوگی بلکہ یہ سنت پڑھنے کے بعد کی دعا ہوگی۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہماری بہنیں یہ بہانہ کر سکتی ہیں کہ مولانا یہ تو خاص ہے مردوں کے لیے، نہیں، یہ عام ہے میری بہنوں، یہ عام ہے سب کے لیے۔ اذان آپ گھر میں بیٹھی ہوئی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا اپنے گاؤں میں، جب گاؤں میں رہتا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے گاؤں سے لے کر کے اس گاؤں میں لے آیا، وہ اذان ہوتی ہے تو لوگ دوپٹہ بند کرنے لگتی ہیں، سر دوپٹے سے ڈھکنے لگتی ہیں۔ آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہے کیا اذان کے وقت سر کا ڈھکنا ضروری ہے؟ بھائی سر کا ڈھکنا تو غیر محرم کے سامنے ہمیشہ ضروری ہے، بلکہ پورے باڈی اور پورے جسم کا ڈھکنا ضروری ہے۔ اذان کے وقت ڈھکنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ گھر میں اذان سنیں، خاموش ہو جائیں، بچوں کو خاموش کر دیں، اور ہماری بہنیں تو بہت ساری جیسے ہمارے مدرسے میں جو رہتی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے قریب جو یہ گھر ہے ایک دم قریب ہے، اذان سنائی دیتی ہے، رمیسہ وغیرہ ہیں اور قرب و جوار، اذان ہونے لگے ایک دم خاموش ہو جاؤ، اذان کا جواب دو اور اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ پھر اس کے بعد کیا کرو، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ میں پریشان حال لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، دعا کرو، اللہ قبول کر لے گا۔ اب بہت ساری عورتیں یہ کہہ سکتی مولانا ساری ذمہ داری عورتوں ہی کی ہے، کہہ سکتی کہ نہیں کہہ سکتی ہیں، مرد لوگ کیوں نہ مانگائیں؟ میری بہن ایک بات میں بتلاؤں، جتنا ہمیں دین کا علم ہو جائے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا شوہر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو تعلیم دینے کے لیے شاید یہ طریقہ اچھا نکلے کہ آپ اس کی پابندی کریں، آپ کے بچے دیکھیں گے گھر کے اندر، آپ کی بچیاں دیکھیں گی، آپ کا شوہر بھی دیکھے گا، ہو سکتا ہے آج نہیں کل اس پر بھی وہ عمل کرنے لگے، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بچے تو ماں باپ کے نقال بندر کی طرح ہوتے ہیں، ہر چیز کو نقل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو ہمیں بتلانا چاہیے، ہمیں یاد دلانا چاہیے۔ تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی۔ لگے ہاتھ ایک چیز اور بتلا دیتا ہوں، دعا میں سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ بریانی، ریال، روپیہ، جوڑا، برتن، کیا گھر بن جائے؟ کیا مانگنا چاہیے بہنوں؟ ہدایت مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالی سے ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر ہدایت مل گئی
تو ہر خیر مل گیا، ہر شر سے بچ جائیں گے، ہر بھلائی مل جائے گی۔ اللہ کو خوش کرنے والے ہر کام کی توفیق مل جائے گی، اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے توبہ کرنے اور دور کرنے کا موقع مل جائے گا۔ سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ ہدایت مانگنی چاہیے۔ دیکھو سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد جامع سے جامع دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پر وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر خیر و بھلائی دے دے، اور کیا کرے؟ دوزخ کی آگ سے تو ہمیں بچا لے۔ بہت پیاری دعا ہے نا، یہ مانگنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وغیرہ، یعنی جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے قرآن میں ثابت ہے یا نبی کریم سے، وہ مانگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لڑکے، بہت ساری لڑکیاں اپنے ماں باپ کے لیے ان کی بیماری کے وقت دعا مانگتی ہیں، ابا کو اللہ صحت دے دے، امی کو اللہ سے۔ ہمیشہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ جانتی ہو کہ اولاد کی دعا والدین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا ایک بندے سے، جب بندہ کہے گا اللہ یہ نیکی تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، کیسے تو نے میرے نام اعمال میں درج کر دیا؟ تو اللہ کہے گا یہ تیرا لڑکا تیرے لیے بخشش مانگتا تھا، وہ چیز میں نے تیرے نیک عمل میں ذکر کیا۔ تو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کس کے لیے؟ شوہر اور اولاد کے لیے۔ کتنی بھی اولاد ناکارہ ہو، کتنا بھی شوہر ناکارہ ہو، اس کے لیے دعائیں کریں ہدایت کی، اس کی صحت کی، اس کے عافیت کی، اس کے کمائی میں برکت کی، اس کے دل میں رب کا ڈر بیٹھ جانے کی۔ اولاد کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیمی ترقی کے لیے، ان کو غربت سے بچنے کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور نیک دعائیں۔ پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا میں خیر و بھلائی نہیں ہے جو صرف اپنے لیے مانگی جائے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ چاہے عام طور پر اللہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ دے دے، سارے مومن مردوں اور عورتوں کو یہ دے دے، یا نام لے کر اے اللہ میری خالہ کو، میری چاچی کو، میری نانی کو، میری دادی کو، یا مان لیا رمیسہ کا ہے اللہ فاطمہ کو، فاطمہ کا ہے رمیسہ کو، شہناز کا ہے اپنے بہنوں کے لیے، اپنی سکھیوں کے لیے، اپنے سہیلیوں۔ کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا بتایا گیا ہے کہ پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہاں پر فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہے گا اللہ یہ فلاں بندی بغیر پیٹھ پیچھے فلاں کے لیے مانگ رہی تو اس کو دے دے۔ تو یہ دعا کے تعلق سے چند باتیں میں نے بتلایا، ذرا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے۔ یعنی دعا میں کیا مانگنا چاہیے؟ میری بہنوں، ایسے ہی اور بہت سارے اوقات ہیں جن کے اندر یا جگہیں ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف کے درمیان کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی کمائیوں میں، آپ سبوں کے شوہروں کی کمائیوں میں، آپ سبوں کی اولاد کی کمائی میں، حلال کمائی میں اتنی برکت دے دے، اتنی برکت دے دے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع دے، صفا مروہ پر سعی کرنے کا موقع دے، حج اور عمرہ کرنے کا موقع دے، اور ہمیں بھی اے اللہ تو ہماری اس فریاد کو اور دعا کو تو سن لے اور قبول کر لے، آمین۔ طواف کے حج کے سفر کے لیے جب بندہ نکلتا ہے، پورے سفر میں جو دعا، یا عمرے کے سفر کے لیے نکلتا ہے، پورے سفر کے اندر جو دعا کرتا قبول ہوتا، کیونکہ حج اور عمرے پر نکلنے والے یہ اللہ کا وفد ہیں،
اللہ نے انہیں بلایا اور انہوں نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا، چنانچہ اللہ قبول کر لیتا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اگلا جمعہ آئے گا نا، اب آپ لوگ عصر سے لے کے مغرب تک سب کھانے پینے کا انتظام پہلے کر لیں گے، شوہر کے لیے چائے وغیرہ سب گرم کر کے رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے بھیا آج مجھے ڈسٹرب نہ کرو، آج میں مانگنے جا رہی ہوں اللہ، اور عصر سے مغرب تک بیٹھ کر کے مانگنے لگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ طواف کے وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے اور صفا اور مروہ پر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفات کے اندر، یہ 9 ذی الحجہ کو ہے، عرفات کے اندر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کیا ہے، اور امید کی اس کا آپ ضرور خیال رکھیں گے۔ اسی طریقے سے 22 نمبر حضرت ذوالنون کی دعا کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ مچھلی والے نبی کی دعا کے ذریعہ دعا کی جائے تو کیا ہوتی وہ دعا؟ قبول ہو جاتے۔ مچھلی والے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح نام ہے نا، توبہ لا حول ولا قوة۔ حضرت یونس علیہ السلام، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، سفینہ میں تھے، کشتی میں، اور اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا تھا اپنے آپ کو کسی کام پر کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے، تو مچھلی نے انہیں نگل دیا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سکون اور اطمینان سے رکھا، جہاں عام طور پر آدمی کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ ایسی پریشانی کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے کس سے مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو بھی صرف کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یہ تھی، کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور جس کے ذریعے دعا کی تھی، اور وہ دعا میں نے بتلایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی چیز میں یہ اس دعا کے ذریعے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا، کیونکہ اس دعا کے اندر خاص طور پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے سچے معبود ہونے کا اقرار اور تسلیم اور اعتراف ہے، لا الہ الا انت، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری چیز اللہ کے پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے، سبحانک۔ تیسری چیز اپنے گناہوں کا یا اپنے ظلم کا اعتراف ہے، انی کنتو من الظالمین۔ بندہ اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرتے ہوئے، رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گنہگار کے شکل میں پیش کر رہا، اپنے آپ کو ظالم اور مجرم کی شکل میں پیش کر رہا، اور اپنے جرم اور اپنے ظلم کا اعتراف اور اقرار کرا، تسلیم کرا، اس کے بعد جو کی گئی دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہم دعاؤں کے اندر اس دعا کو پڑھ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 23 نمبر، اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس بندی کی دعا قبول کر لیتا ہے جس بندے
اور جس بندی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اب جتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب اور پسندیدہ ہوں گے اور جتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوگا، اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایسے لوگوں کو ولی کہا گیا ہے، اللہ کا دوست۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک لمبی روایت ہے، میں خلاصہ اس روایت کا پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جس کے اندر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کرے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من عادی لی ولین، بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کے اندر بڑی ساری پیاری باتیں مستقل ایک درس کے اندر بیان کرنا چاہیے، لیکن میں سرسری طور پر بیان کر دیتا ہوں کیونکہ دلیل ہے یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ جس بندی سے راضی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کا تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے مطابق کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، جس نے میرے ولی سے عداوت اور دشمنی کی، نفرت کیا، فقد آذنتہ بالحرب، اس کو میں نے اجازت دے دی مجھ سے جنگ اور لڑائی کرنے کی۔ یعنی اللہ کے نیک بندے، اور نیک کون ہے؟ جس کا عقیدہ توحید ہو، عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو، فرائض واجبات اور نفل اور مستحب اعمال کا پیروکار ہو اور گناہوں سے بچنے والا ہو۔ تو کہہ رہے جو میرے ولی سے عداوت کی، یعنی اللہ کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے سے عداوت و دشمنی کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ وہ آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ جنگ کرے۔ اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت کس کو ہے؟ پھر اللہ کا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن چیزوں سے بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ گویا سب سے زیادہ محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے؟ جو عبادت، جو بندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں پر فرض اور کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے۔ گویا یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی فرض ساری عبادتوں کی پابندی کرتی ہے یا کرتا ہے، وہ اللہ کا کیا ہوا؟ دوست ہوا، اللہ کا کیا ہوا؟ ولی ہوا۔ کیونکہ کوئی نفل اور سنت کو ادا کر کے اللہ کو خوش کر لے جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور وقت کے مطابق فرض عبادتوں کی ادائیگی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے لگاتار نفلوں کی ادائیگی کر کے۔ فرض تو ادائیگی کرتا ہے لیکن نفلوں کو بھی ادا کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے اور نفلی صدقات و خیرات کرتا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے نفل عمل ہیں وہ کرتا ہے۔ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندہ یا بندی برابر نفلوں کی ادائیگی کرتا، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں تو فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب کان ہو جاتا ہوں؟ یعنی کان کو انہی چیزوں کے سننے کی توفیق دیتا ہوں جن چیزوں کا سننا میں پسند کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں
جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی آنکھ کو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے دیکھنے کا موقع اور توفیق اور چانس دیتا ہے جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ہاتھ کو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے چھونے، ٹٹولنے، پکڑنے، انہی چیزوں کی طرف اٹھانے کی توفیق دیتا ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پیروں کو ادھر ہی اٹھنے کی توفیق دیتا ہوں یا اٹھانے کا موقع دیتا ہوں جدھر اٹھانا اللہ پسند کرتا ہے۔ پھر وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَهُ، اب اگر وہ مجھ سے مانگے، فرائض کی پابندی کر رہا ہے، نوافل کی پابندی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہے، یعنی ان اعضاء کو وہی کام کرنے، وہی چیز سننے، دیکھنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا۔ فرض کی پابندی کرا اخلاص کے ساتھ، نبی کی اطاعت کے مطابق، شریعت کے مطابق، نفلوں کی بھی ادائیگی کرتا ہے، تو جب وہ مانگتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے میرے ذریعہ تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور میں کوئی کام کرنے میں اتنا تردد نہیں کرتا ہوں جتنا ایک مومن کی جان لینے میں تردد کرتا ہوں، کیونکہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ مومن چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ملے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے محبوب اور مومن بندے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَةً، میں اپنے مومن بندے کو، میں اپنے مومنہ بندی کو، میں اپنے محبوب بندے کو اور میں اپنی محبوبہ بندی کو، پسندیدہ بندی کو کسی طرح کا دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا، کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا جس سے اسے زخ پہنچے، تکلیف پہنچے، ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم دعائیں قبول کروانا چاہیں تو ہم اللہ کے محبوب بنیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں۔ ہاں مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارا رب جس طرح اپنے فرض عبادتوں کی ادائیگی کرنے والوں اور والیوں، سنت اور نفلوں کی پابندی کرنے والوں اور والیوں، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں اور والیوں کو پسند فرماتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کہیں چوک ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں ان سے غلطی ہو جائے، چاہے چھوٹی غلطی چاہے بڑی غلطی، اور وہ سچے دل سے توبہ کریں تو اس کے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دھل دیتا جیسے کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ التائب، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے دھل دیتا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ہوا دعاؤں کے قبول ہونے کے اسباب، وقت اور جگہیں۔ اب بہت ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز موقع ملے گا تو بتلاؤں گا، اور آپ لوگ خود جان لیں، اور جو بہنیں آج نہیں آ سکی فون کے ذریعے بتلا دیں کہ انشاءاللہ العزیز اگلا اتوار پڑے گا شعبان کے مہینے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ شعبان کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ تو اب اگلے اتوار سے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے فضائل، احکام، مسائل اور مسئلے مسائل بتلانے کی کوشش کروں گا، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سب آئیے اور دوسروں کو خود، یہاں سے تو میسج جاتا ہے، فون بھی ہوتا ہے،
آپ لوگ خود ایک دوسرے کا فون لے کر کے لوگوں کو بتائے بھائی رمضان کے احکام و مسائل، گویا ایک طرح سے کورس ہے، یہ کورس ہے۔ اور یہ بھی جانے رکھیے ان کورسوں کو چاہے آپ ریکارڈ کر لیا کریں یا ذہن میں بٹھا لیا کریں، اخیر ہفتے میں تھوڑا ٹیسٹ لوں گا نام کے ساتھ، میں آواز آپ لوگوں کی نہیں سنوں گا، سوال کرواؤں گا، جو جواب دے گا انشاءاللہ العزیز انعام بھی دوں گا۔ یہ رمضان کا کورس میں اگلے مہینے میں رمضان شروع ہونے سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور بہنوں کو بھی بتلا دیں کہ وہ سب کے سب آئے، اور جو نہیں آتی ہیں یا پاس پڑوس میں ان کو بھی بتلا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین مل جل کر، شریعت کے مطابق مل جل کر دین سیکھنے والا، سکھانے والا، قبول کرنے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین و جزاکم اللہ خیرا۔